सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। اور بات ہو رہی ہے کہ اتحادیوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جی سمیع صاحب، آپ طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے کچھ فرما رہے ہیں۔ جی میں ان کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن بہت سارے دوسرے اتحادی بھی ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اپنے ان کے سٹائل ہیں۔ بہرحال جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ کو اس طرح بلیک میل کر کے گرانے کی کوشش کی، وزارتوں کے جھگڑے پہ فیکٹس تو سارے باہر آ جائیں گے نا کہ معاہدے کیا تھے اگر کچھ ہوتا ہے، تو وہ بالکل ویسے ہی جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو الائنس ہے اس نے دونوں جماعتوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور بہت ساری جو ان کے ورکرز ہیں وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اتحادی کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ لے کے یہاں پہ ایک نئی گورنمنٹ بنا لیں گے، وہ بنا سکتے ہیں بیکاز پارلیمنٹ از نمبر گیم، لیکن اس کی عوام کے اندر کیا حیثیت ہوگی، وہ کیا آگے جا کے پولیٹیکلی وہ کس طرح سروائیو کریں گے، یہ ون ہیز ٹو ویٹ اینڈ سی۔ اب ایک تھوڑا سا اضافہ کر دوں میں کہ یہ جو ایم کیو ایم والا مسئلہ ہے نا، اس میں ایک عنصر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ میئر کراچی وسیم صاحب کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں، اور اس میں وہ تحقیقات حتمی مرحلے میں داخل ہو۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک نئی انفارمیشن جو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ جو نیب آرڈیننس ہے نا، یہ جو نئے قوانین ہیں، یہ ریٹروسپیکٹیولی ان کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو زرداری صاحب کا ریفرنس ہے، مریم نواز صاحبہ کی جو حیثیت ہے، نواز شریف صاحب کا جو ہے، شہباز صاحب کا، حمزہ صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب کا، فریال تالپور صاحبہ کا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا اطلاق آنے والے کیسز پہ ہونا ہے۔ بالکل۔ تو اب جو ہیں میئر صاحب وسیم اختر صاحب، ان کے اوپر بھی اب وہ نیب کے پرانے قوانین کے تحت ریفرنس نہیں بنے گا، وہ جو انکوائری ہوئی نا بہت ساری، تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ وہ انڈر پریشر ہوں گے، لیکن جو نئے قوانین آ رہے ہیں اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور اب بہت ساری چیزوں کا برڈن پروو کرنے کا ملزم پر نہیں ہے۔ بھائی جان وہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میری نیب میں بات ہوئی ہے، انہوں نے کافی سارے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ یہ جو ہے نا، کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایک حربہ ہے، ماضی میں بھی ہمارے یہ دوست اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں کہ بھئی سیاسی حکومتوں سے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے کبھی پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے، کبھی نون لیگ سے الگ ہو گئے۔ لیکن یہ تو ایف آئی اے تو نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ بھائی جان یہ وہی تو ان کو حکومت نے تو وہ کہا، نیب کو گورنمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں؟ حکومت اس میں نہیں جا سکتی، نہیں کہہ سکتی، لیکن انہوں نے جب یہ پتہ نہیں، اب غلط بھی ہو سکتی یہ بات، جو کہا گیا ہے کہ بھئی ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جب مذاکرات ہوں تو وہاں یہ مسئلہ بھی اٹھایا جائے کہ وسیم اختر صاحب کے خلاف جو انکوائری ہے نیب کی، اس کو بھی سرد خانے میں ڈالا جائے۔ اس میں تو پھر دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں۔ اب اس کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، کیونکہ سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، کراچی میں جو کرپشن ہوئی ہوگی اس کا جو بھی حساب کتاب ہوگا وہ سندھ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوگا۔ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے کراچی میں، تو پھر وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی سے جو کلوزنس یا قریبی کی اگر بات ہو سکتی ہے، تو اس میں یہ کیسز جو سندھ کے اندر بنائے جا رہے ہیں، بھلے وہ نیب بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ جو سارے شواہد ہیں، وہ جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ وہ کیسے اس کو ریکارڈ دیتے ہیں، کیسے نہیں دیتے، کس طرح سے اس کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، ان انویسٹیگیشنز کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں زرداری صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میرا ٹرائل کراچی میں ہونا چاہیے، بھلے نیب کا تھا، مجھے کراچی میں بھیجیں، کیونکہ وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے اور وہ بہت ساری چیزوں سے ان کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، مینوورنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی سے تو ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر تو وہ تحریک انصاف سے ٹوٹ جائیں گے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو یہ ریلیف نہیں دے سکتی۔ ہاں، اب وہ 162 ارب روپے کا ذکر کرتے ہیں، پیسے دے جی، اب وہ بظاہر تو کراچی کے لیے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے شہری گورنمنٹ کو دیے جائیں، میئر صاحب کے دفتر میں آئیں، وہ ان کو خرچ کریں، وزیر اعلیٰ نہ خرچ کریں، 162 ارب ایم کیو ایم کا میئر خرچ کرے، یہ اب ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے۔ تو ہے وہی مایا، سب مایا ہے کہ وہ اتنا آئے گا تو اتنا کمیشن ہوگا، اتنا یہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو جب آپ اس طرح کی پالیٹکس کریں گے تو لوگ عوام دیکھ رہے ہیں اس کو، اور آپ اس کو لانگ ٹرم اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا، ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ نمبر گیم کی بنیاد پر آپ گورنمنٹ ضرور لے سکتے ہیں، لیکن
اگر وہ بھی نہیں لے سکتے ابھی. چلیں اگر میں کہتا ہوں کہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر آپ لے بھی لیں تو لینا چاہتا نہیں کوئی بھی. یہ سارا نا یہ دیکھیں مسئلہ بھائی جان جو میں عرض کر رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ تھوڑے سے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نہیں رویے تو تبدیل اس طرح کرنے کی ضرورت ہے رانا صاحب کہ جو پالیسی بنے اس میں اپنے ذاتی منافع کی بجائے آپ عوام کا منافع دیکھیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں یہ قدرتی آفت آتی ہے, زلزلہ آتا ہے, برف باری ہوتی ہے, 100 سے زیادہ آدمی جو ہیں وہ شکار ہو گئے, اور این ڈی ایم اپنی ہماری فوج کے جوان بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہمارا وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس کے پاس کتنے وسائل ہیں, کتنے ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں لوگوں کو لفٹ کرنے کے لیے, کتنے ان کے پاس بندوبست ہے کہ وہ فوری طور پر اپلائی کر سکیں ریلیف. تو رویے بدلنے کی ضرورت ہے. اس گورنمنٹ نے تو خیر لنگر خانے بھی بنائے, شیلٹر ہوم بھی بنائے جو آج تک پاکستان میں نہیں بنے. یہ تو اب وہ راشن کارڈ کی بات بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور پر وہ چیزیں بھی کچھ لگائی ہیں جس طرح سے وہ تھوڑا بہت کر رہے ہیں, کچھ آنکھوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں, لیکن کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے ہلچل. اور آج پرائم منسٹر نے جو کل انہوں نے اعلان کیا, وہ وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سرکاری نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ نوکری جو ہے اگلے 4 مہینے میں آپ نے دینی ہے سرکاری. 30 دنوں کے اندر اندر ان سے کہا تمام وزارتوں سے کہ اپنی ساری چیزیں اس کو ٹھیک کر کے تو آپ لے آئیں. تو اب وہ یہ رویے جو ہے نا یہ اس طرح سے بدلنے کی ضرورت ہے. عمران خان کا رویہ جو ہے نا وہ تو چاہتے ہیں عوام کے لیے کام کرنا. ہم نے کل بھی بات کی تھی, شوکت خانم اسپتال کی مثال بھی دی تھی کہ انہوں نے ایک مثالی اسپتال, لیکن بات یہ ہے بھائی جان ان کو بھی تو سمجھانا ان کا کام ہے نا, اپنے وزراء کو, گورنروں کو, کہ تھوڑا سا سیاسی رویہ اپنائیں. اور یہ جو غیر سے اب دیکھیں نا نیب آرڈیننس میں بھی تو سیاسی رویوں کی بنیاد پر ترمیم ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہ جو ہے نا وزراء کو بھی اور باقی ان کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. بھائی صرف الفاظ کا چناؤ نہیں, وزیراں دے ہاتھ بھی روکن, صرف الفاظ کا چناؤ نہیں, یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں اب یہ جو پھڈا ہے آئی جی سندھ کا, کیا کون سا کام ہے جو سندھ کا آئی جی نہیں کرتا وزیر اعلیٰ کا, کہ اے ڈی خواجہ کو بھی نکال دیں, اب کلیم امام کو بھی نکال دیں. کون سا کام ہے ان کا پھنسا ہوا, کیا تکلیف ہے انہیں آئی جی سے, مجھے یہ بتائیں پہلے. رانا صاحب جو 2 نام لیے ہیں وہ دونوں بڑے فرض شناس قسم کے آنسٹ افسر ہیں پولیس کے, اے ڈی خواجہ بھی اور کلیم امام بھی. تو اس سے بڑا جرم ان کا اور کیا ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی؟ تو پھر یہ کیا پالیٹکس ہے؟ تو یہ پالیٹکس اور کیا ہے, یہ جعلی بینک اکاؤنٹس بننے نہیں دیں گے آپ, پولیس سرپرستی نہیں کرے گی, ایماندار آئی جی ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ پوری کابینہ بیٹھ گئی ہے, اپروو کر رہے ہیں جی. اس سے پہلے امینڈمنٹ کر کے جو ڈی آئی جیز لگانے کے اختیارات ہیں, آفیسرز کے لگانے کے اختیارات, وہ چیف منسٹر نے لے لیے. او بھائی چیف منسٹر صاحب کیپ پہن کے خود ہی آئی جی بن جائیں, کیا ضرورت ہے؟ خود ہی عدالتوں میں بھی خود بیٹھ جائیں, اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس کروا لیں ایکٹ پاس جو وہ انہوں نے کروانا ہے. نثار کھوڑو کو بنا دیں. ہاں نہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آغا سراج درانی کو بنائیں آئی جی سندھ, پھر وہ بالکل ہر طرف جو ہے نا ایسے چھائے ہو جائے گی, بہت کوئی پرواہ نہیں. اور شرجیل میمن صاحب کو وہاں پہ بنائیں وزیر انصاف, آپ کو بتاؤں ان کو بنائیں وزیر انصاف, اور فریال تالپور صاحبہ کو بنائیں وزیر خزانہ. تو بس معاملہ سارے طے ہیں, گلیاں ہو جان سجیاں وچ مرزا یار پھیرے. وہ قاہرہ صاحب شریف آدمی ہیں, ایویں ہی لڑتے رہتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے, ایویں ہی لڑتے رہتے ہیں فضول میں. قاہرہ تو دیکھیں پیپلز پارٹی میں ایک ایسے آدمی ہے بہت شریف آدمی, بہت صاف ستھرے آدمی, لیکن بس اب کیا کریں, ساری زندگی پیپلز پارٹی میں گزر گئی اور وہ پھنس گیا. اب وہ پھنس گیا اس میں. بھٹو سے عقیدت ہے, بھٹو سے عقیدت ہے. وہ اس کی وجہ سے محترمہ کا, ان کے اپنے بھائی جو تھے وہ قاہرہ صاحب دوسرے, وہ محترمہ کے ساتھ شہید بھی ہوئے, کزن جو تھے ان کے. تو وہ اب کچھ لوگوں کے اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں انہوں کیویں چھڑا, میرے تو بزرگ بھی یہ دیسا. تو وہ لیکن یہ ان کا بینیفٹ. اب آئی جی کا کیا کریں گے, وہ اب دیکھتے ہیں آئی جی کا کیا کریں گے, آئی جی کا بتائیے گا کیا کریں گے. لیکن تھوڑا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے پھر سمیع صاحب سے سننے کہ آئی جی کا کیا کرنا چاہیے. فی الحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آئی جی سندھ کے حوالے سے, اور رانا صاحب نے سوال کیا تھا کہ آئی جی سندھ کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے. جی سمیع صاحب کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں جی، میں ابھی بریک میں بھی رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے وقت بدلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، خیالات بدل جاتے ہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان بنی پہلی دفعہ، تو پنجاب میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے. وزیر اعلیٰ اور پرائم منسٹر کے اختلاف ہو گئے، تو جو آئی جی پنجاب، اس کے جب تبادلے کا معاملہ آیا تو پیپلز پارٹی نے کہا یہ وفاق کا حق ہے کہ وہ آئی جی کو تبدیل کرے. نواز شریف صاحب نے کہا چودھری سردار محمد صاحب، وہ جو ان کا جو ایڈیشنل آئی جی تھے، جو بعد میں آئی جی بنے، اور وہ نواز شریف صاحب نے کہا میں تو ریلیو نہیں کروں گا. اور اس پر بڑا پھڈا ہوا، اس قدر پھڈا ہوا، وہ آگے بڑھا کہ جب پرائم منسٹر پنجاب کے دورے پہ جاتی تھیں تو چیف منسٹر انہیں ریسیو کرنے بھی نہیں آتے تھے، بلکہ جنگ میں جب انہوں نے جانا تھا تو ان کا ہیلی پیڈ جو پرائم منسٹر کے اترنے کے لیے جو بنایا جانا تھا، وہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ جناب یہاں پر ہیلی پیڈ بھی نہیں ہم بننے دیں گے. اس حد تک ہو گئی. یہ تھی پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو. اب مراد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمارے صوبے کا اختیار ہے. اب وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی اب صوبے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آئی جی، یہ تو ہم کریں گے جیسا بھی کرنا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے اور وہ آئی جی کی وجہ سے. او بھائی، ہر پولیس افسر کے ٹرانسفر کے اختیارات آپ کے پاس پہلے ہی ہیں. آئی جی کے پاس آپ نے اختیار کیا دیا ہے؟ لیکن نہیں. میں تو یہ حیران ہوں اس سے کہ اے ڈی خواجہ ہے، اس کے ساتھ بھی پھٹا. یہ آئے کلیم امام صاحب، اس کے ساتھ بھی پھٹا. کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کر رہے آئی جی پولیس سندھ حکومت کا کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو ہٹانے پر بالکل برہم ہے کہ آپ ان کو ہٹا دیں؟ رانا صاحب. سمیع صاحب دیکھیں، جو آپ نے بات بتائی ہے کہ پہلے ہی یہ پولیس کے اعلیٰ افسروں کے تبادلوں کے اختیارات وزیر اعلیٰ صاحب لے چکے ہوئے. بالکل. تو اب آئی جی ان کے کن کاموں میں رکاوٹ ہے؟ مسئلہ یہی ہے، بھرتیاں کرنی ہوگی. جیسے پہلے وہ غلام حیدر جمالی صاحب آئی جی ہوتے تھے، وہ بیچارے ان کے کاموں کی وجہ سے ریفرنس بھگتتے پھر رہے ہیں. تو یہ کلیم امام صاحب نے کہا ہوگا کہ میں تو یہ کام ساری زندگی نہیں کیا، تو اب کیوں کروں؟ تو یہ تکلیف ہوگی. سمیع صاحب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کو دیانتدار افسر وارا نہیں کھاتا. یہ چاہتے ہیں، اب جو باتیں آپ نے پہلے کی ہیں، ان کا بس چلے نا تو یہ کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے لاڑکانہ سے، نواب شاہ سے کوئی اے ایس آئی ایس ایچ او اٹھائیں کے سپرد صوبے کی پولیس کر دیں. ان کا جو مزاج ہے وہ اس طرح کا شاہانہ مزاج رکھتے ہیں نا بنیادی طور پر. اچھا جی، یہ تو ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں، پنجاب حکومت نے سروسز ہاسپٹل کے میڈیکل بورڈ سے وضاحت طلب کر لی ہے کہ نواز شریف صاحب کیسے بیمار آپ نے ان کو کر کے بھیج دیا. وہ تو وہاں پہ ہوا خوری، بسیار خوری، سوپ خوری، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھر رہے. تو اب جو سروسز ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں، پرنسپل محمود ایاز صاحب، جو پتہ نہیں 10ویں نمبر سے آ کے پرنسپل بن گئے، اب رانا صاحب وہ کیا کریں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہم تو کہتے تھے کہ ان کے ٹیسٹ کچھ باہر ہو. بات یہ آپ یہ دیکھیں بھائی جان کہ جس دن مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہو گئی اس دن وہ رفو چکر ہو گئے سروسز اسپتال سے بھی، پھر کئی دن جاتی عمرہ میں بیٹھے رہ جاتے. وہ ہاسپٹل گئے ہی نہیں اس کے بعد. اور انہوں نے ایک تصویر جاری کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، جس میں ایک بیڈ لگا ہوا ہے، 2-4 چیزیں، اور یہ تھا کہ جی وہاں پر اس کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا. گلوز پہن کر اور ماسک پہن کر صرف شہباز شریف صاحب جاتے ہیں. یعنی پوری ایک کہانی بیان کی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ لندن کی سڑکوں پہ مفلر لگا کے تو وہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ونڈو شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں. لینا دینا بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں اندر، کھانا بھی کھا رہے ہیں ہوٹل میں بیٹھے. اچھا، پھر ان کی اب وضاحت دیکھیں. رانا ثناء اللہ صاحب یا ایک اور بندے نے یہ کہا کہ اگر وہ میڈیکل چیک اپ کرانے جا سکتے ہیں تو کھانا کھانے کیوں نہیں جا سکتے؟ بھائی بالکل جا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ یہ نہ کہیں کہ وہ بیمار ہے. ان سے کہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، بڑے اچھے ہو گئے. اچھا، ابھی ایک بات مجھے کہتے ہیں کہ دماغ میں جو شریان جاتی ہے نا وہ 90% بند ہے. تو یہ 100% کھل گئی تو پھر کی سوچ رہے ہیں میاں صاحب؟ میاں صاحب جو ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے صحت دے. مجھے پوری ہمدردی ہے میاں نواز شریف. تو سوچ پھر تو یقیناً گرا لیں گے عمران خان. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ نواز شریف صاحب کی فیملی اور ان کی جماعت ان کی بیماری پر جس ظالمانہ انداز میں سیاست کر رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحت دے. ایک بات اور نواز شریف کی صحت کہ پنجاب حکومت جو ڈرامہ کر رہی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یاد ہے ڈاکٹر تھا، وہ آیا تھا کہ میاں صاحب تو بالکل ٹھیک تھے، پھر اس ڈاکٹر کو ہٹا دیا گیا، پھر اس ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।